اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5631 عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے 3 بار اجازت مانگی۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ کسی کام میں مصروف ہیں، وہ لوٹ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں سے کہا، ہم نے عبداللہ بن قیس کی آواز سنی تھی تو بلاؤ ان کو۔ پھر وہ بلائے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا، ہم کو ایسا ہی حکم ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اس امر پر گواہ لاؤ ورنہ میں ایسا کروں گا یعنی سزا دوں گا۔ ابو موسیٰ نکلے اور انصار کی مجلس پر آئے۔ انہوں نے کہا، تمہارے ساتھ ہم میں سے وہی گواہی دے گا جو ہم میں کم سن ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا، ہم کو ایسا ہی حکم ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مجھ پر نہیں کھلا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بازاروں میں معاملہ کرنا یعنی میں تجارت وغیرہ دنیا کے کاموں میں مصروف رہا اور یہ حدیث نہ سن سکا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سب حدیثیں معلوم نہ ہوں تو اور کسی مجتہد یا عالم پر حدیث پوشیدہ رہنا کیا بعید ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5632 ابن جریج اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت کرتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بازاروں میں خرید و فروخت کرنے سے اس حدیث سے میں غافل رہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5633 موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ آئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تو کہا، السلام علیکم، عبداللہ بن قیس ہے۔ انہوں نے اجازت نہ دی ان کو اندر آنے کی۔ انہوں نے پھر کہا، السلام علیکم، ابو موسیٰ ہے۔ السلام علیکم، اشعری ہے۔ پھر نام بیان کیا، پھر کنیت بیان کی، پھر نسبت تاکہ عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی شبہ نہ رہے۔ آخر لوٹ گئے۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم کیوں لوٹ گئے؟ ہم کام میں تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اجازت مانگنا 3 بار ہے، پھر اگر اجازت ہو تو بہتر، نہیں تو لوٹ جا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس حدیث پر گواہ لا، نہیں تو میں ایسا کروں گا اور ضرور کروں گا یعنی سزا دوں گا۔ ابو موسیٰ یہ سن کر چلے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ابو موسیٰ کو گواہ ملے گا تو شام کو منبر کے پاس تمہیں ملیں گے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ شام کو منبر کے پاس آئے تو ابو موسیٰ موجود تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو موسیٰ، تم کیا کہتے ہو؟ تم کو گواہ ملا؟ انہوں نے کہا، ہاں، ابی بن کعب موجود ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک وہ معتبر ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو الطفیل، یہ کنیت ہے ابی بن کعب کی، ابو موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، اے خطاب کے بیٹے، تم عذاب مت بنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، یعنی ان کو تکلیف مت دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، سبحان اللہ، میں نے تو ایک حدیث سنی تو اچھا سمجھا، اس کی زیادہ تحقیق کرنا، اور میری غرض یہ ہرگز نہ تھی کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ کو تکلیف دوں، نہ یہ مطلب تھا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جھوٹے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5634 ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5635 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے پکارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟
میں نے کہا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے یہ کہتے ہوئے میں بھی ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5636 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے اذن مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5637 شعبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت ہے۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا جانا میں ہوں کہنے کو، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، پوچھنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون ہے، یا تو اپنا نام بتائے یا لقب جو مشہور ہو بیان کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5638 سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی روزن سے جھانکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پشت خار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا سر کھجا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا اگر میں جانتا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں تیری آنکھ کو گونجتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ آنکھ بچے پرانے گھر میں جھانکنے سے جو حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5639 ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کنگھی کرتے تھے اپنے سر میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5640 ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔